نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں جتنے نظام قائم دائم ہیں وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی صورت میں بنائے گئے ہیں۔ جو نظام ترقی یافتہ ہیں وہ زیر سایہ حاکم تعالی اللہ پروردگار ہیں، اور جو ظلم و بربریت پر قائم اور دائم ہیں، فرعونیت، یزیدیت، شدادیت مترشح ہے، یہ سارے کے سارے نظام جو ہیں یہ شیطان دجال کے زیر سایہ ہیں۔ کامیاب اگر ہے تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریاست اسلامی کا باشندہ رعایا ہے، اسے وہ تمام مراعات حقوق حاصل ہیں جو اللہ پروردگار اپنے بندوں کو جنت میں بتاتا اور دنیا میں دیتا ہے۔ بڑا وہ خوش نصیب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریاست اسلامیہ میں داخل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام میں آئین ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، قانون ہے، جس کی صورت پر یہ تمام نظام آئے عالم جو ہیں یہ چلتے پھرتے اور ترقی کرتے ہیں۔ اگر ایک آئین قرآن مجید اللہ پروردگار کے احکام ہدایت نہ ہوتی تو یہ سارا نظام اس لیے نہ چلتا کہ یہ نظام اللہ نے چلایا ہے، اسی لیے چلا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آئین دیا ہے، یہ آئین کا جانشین اسلامی ریاست ہوتی ہے، اور ریاست اپنے اہلکار جو مقرر کرتی ہے وہ ریاست سے اسلامی حکومت اور آئین سے اسلامی قوانین ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ نظام جو انسان کی ترقی، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ پروردگار نے بخشا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اس ریاست کا باشندہ ہے اور وہ تمام مراعات کا حامل کامل ہے جو اللہ پروردگار جنت میں بتاتا اور دنیا میں دیتا ہے۔ فتابعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ اس فتابعونی کے اندر سنت جو ہے اس کے بارے میں اللہ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سنت کی تعلیم ہے جو آئین کی تعلیم ہے، یہ سنت کی تعلیم ہے جو حکومت کی تعلیم ہے، یہ سنت کی تعلیم ہے جو قانون کی تعلیم ہے، یہ سنت کی تعلیم ہے جو ایک مخلوق کو اسلامی ریاست کا باشندہ اور نمائندہ بناتی ہے۔ اور اگر یہ فتابعونی کسی میں موجود نہیں ہوتی تو اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو غیر کو تو وہ جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کے بندے کو نہیں جانتا۔ یہ غیر کو جاننا یہ کمال نہیں ہوتا، غیر کی نفی کرنا یہ کمال ہوتا ہے۔
غیر کو جاننے والے پر تو بڑے نکالتے ہیں، لیکن حقیقت رحمت محبت میں ان کے پر جو نکلے ہوتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے پر رہے۔ اللہ پروردگار پھر سنت کی تعلیم میں ان کے پر اس لیے کاٹ دیتا ہے کہ جب پر کٹے ہوں گے تو اپنے گھر میں وہ کچھ دن رہ لیں گے، پھر جب وہ پر آنے پر اڑیں گے بھی تو واپس اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ پالتو جانور اسی طرح پالے جاتے ہیں نا، اپنے گھروں کا انہیں اسیر بنایا جاتا ہے کہ جب نئے نئے گھر میں لائے جاتے ہیں تو ان کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، پھر ایک مدت تک جب تک ان کے پر نہیں آ جاتے اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور پھر جب دوبارہ پر آ جاتے ہیں دوبارہ اڑنے کے بعد پھر اپنے گھر لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ یہ شہباز لامکانی ہوتے ہیں۔ شہباز لامکانی کو جب اللہ اور اللہ کا بندہ ملتا ہے تو ان کے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے سائیں جی کو جانتے ہیں، اپنے اللہ کو جانتے ہیں، لیکن اب پر نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور جب سائیں جی اور اللہ کا بندہ اس کا پر کاٹے گا تو پتہ کیا ہوگا؟ وہ سائیں جی کو جانتے ہیں، سائیں جی کا علم نہیں جانتے، وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کا علم نہیں جانتے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اپنے علم سے ان کے پر کاٹ دے گا، وہ اڑنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، ان میں غرور نہیں رہ جائے گا، ان میں تکبر نہیں رہ جائے گا، ان میں حسد نہیں رہ جائے گا، ان میں بغض نہیں رہ جائے گا، ان میں ہر وہ بیماری ختم ہو جائے گی جس کا علاج ریاست کرتی ہے۔ اور یہ ریاست کیا ہے؟ یہ ریاست سنت ہے، سنت۔ اس سنت کا جانشین جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کے بندے کا جو اہلکار ہے، جو نائب ہے، جو مجاز ہے، جو با اختیار ہے، وہ حکومت ہے۔ حکومت اس جانشینی کی علمبرداری ریٹ کے لیے سنت کی تعلیم دینے کے لیے قانون بناتی ہے، ایکٹ پاس کرتی ہے۔ یہ سارے کے سارے ایکٹ آئین کے مطابق ہونے چاہیے، اور جو مجاز با اختیار ہے اسے یہ تمام کے تمام قوانین جو ہیں، اختیارات جو ہیں، آئین کے مطابق مخلوق کی بھلائی، رعایا باشندے کی بھلائی کے لیے اختیار کرنے چاہیے۔ ایک عمومی بھلائی ہے، یہ مجاز با اختیار کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایک عمومی بھلائی ہے اور ایک خصوصی بھلائی ہے، اسے دونوں بھلائیاں دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ کس کے مطابق؟ آئین، قانون، ریاست، اپنے بڑے حاکم جانشین کی طرف سے۔ خصوصی بھلائی وہ اپنے اقربا کو دیتا ہے، دینے کے قابل ہوتا ہے۔ عمومی بھلائی وہ ہر ایک کو دینے کے قابل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اس کے پاس آتا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے، یہ فرض ہے، یہ کوئی نفل نہیں ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ ہر آنے والے کو جو کہ اسلامی ریاست کا باشندہ ہے اسے وہ عمومی بھلائی دے گا۔ عمومی بھلائی میں ہر باشندے، ہر مخلوق کا حق روزگار کا ہے، رزق دے گا، روزگار کا ہے، آزادی کا ہے، اس کی جان اور مال کے تحفظ کا ہے۔ یہ عمومی بھلائی ہے، یہ ہر ایک کے لیے دینا اس کے مجاز اختیار میں فرض ہے۔ اپنے فرض سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا جو بڑا ہے اس سے وہ باز پرس کرتا ہے، وہ اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے ذمہ دار ہوتا ہے۔
لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اختیار دیا ہے. یہ اختیار عمومی ہے اور یہ اختیار بھی خصوصی ہے. عمومی اختیار میں وہ کسی سے بھلا کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو یہ عمومی نیکی کرنے کے قابل ہوتا ہے. خصوصی بھلائی، خصوصی نیکی وہ عمومی جس کے ساتھ نیکی بھلائی کرنی ہے اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنے سائیں جی کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنے نبی رسول کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ سارا نظام ہے دنیا جتنے بھی اللہ نے بنائے ہیں یہ کس کے تحت بنے ہیں؟ یہ سنت کی تعلیم کے تحت بنے ہیں. در حقیقت اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ دینا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنی ریاست کا ہمیں باشندہ بنانا چاہتا ہے. یہ سارا کچھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ حکم ظاہر میں اسے حقیقت رحمت محبت کا علم ہو جائے. وہ اللہ کو تو جانتا ہے، اللہ کا علم نہیں جانتا. وہ سائیں جی کو تو جانتا ہے، سائیں جی کا علم نہیں جانتا. اگر وہ سائیں جی کو جانتا اور اس کا علم بھی جانتا تو سائیں جی کے الفاظ نہ بھی سنتا تو اسے سائیں جی کے پتہ ہوتا علم کا کہ علم کیا ہے سائیں جی کا. وہ سائیں جی کے الفاظ سنتا ہے، اس سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ عمومی بھلا ہوتا ہے جو سائیں جی کے پاس آنے والے کو سائیں جی دیتا ہے. یہ عمومی بھلا ہوتا ہے، خصوصی بھلے میں وہ داخل نہیں ابھی ہوا ہوتا. جب اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کے حسد غصہ بغض ریا حرام کو جائز کر دیا جاتا ہے، تب وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ سائیں جی کا علم رکھتا ہے. اب وہ جانشین ہونے کے قابل ہوتا ہے. اب وہ مجاز با اختیار نہیں رہ جاتا. اب وہ مجاز با اختیار اہلکار بنانے کے قابل ہوتا ہے. اس کا اجازت یافتہ جو ہوتا ہے اس کی اجازت کے مطابق کرتا ہے. اس کا اختیار یافتہ جو ہوتا ہے اس کے اختیار کے مطابق کرتا ہے. یہ سارا کچھ ہی کیسے ہوتا ہے؟ سنت کی تعلیم سے ہوتا ہے. میں جو آج کہا کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے یار یہ تو تعلیم سے ٹھیک ہوگا، وہ یہ وجہ ہے یہ تعلیم سے ہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے. فتح بیونی سے ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اور جب تک فتح بیونی نہ ہو جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریاست کا باشندہ نہیں ہو سکتا. یہ ریاست کے باشندے ہوتے ہیں جن میں کوئی ایک جانشین ہو جاتا ہے اور باقی جانشین کے سارے مجاز ہو جاتے ہیں. یہ ایک نظام چلایا گیا ہے. یہ نظام اللہ پروردگار کا جو ہے اس کے زیر سایہ یہ سارے نظام بنے ہیں. جب تک کسی کو آئین کا پتہ نہیں ہوتا کہ آئین کیا ہے، یہ ہمارا قرآن مجید ہے، اسے ریاست کا پتہ نہیں ہوتا یہ ریاست کیا ہے. یہ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے سنت یہ ہے. یہ ریاست کی حقیقت کیا ہے؟ ریاست کی حقیقت اللہ اور اللہ کا بندہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب تک کسی کو ریاست کی حقیقت نہیں ملتی، اللہ نبی نہیں ملتے، اسے ریاست کیسے حاصل ہو گئی ہے؟ اور جب کسی کو ریاست حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کے بندے نے ہمیں ریاست دی ہے. یہ مدینہ منورہ جو ریاست اسلامی قائم ہوئی ہے یہ اللہ کے بندے نے قائم فرمائی تھی. یہ تھی وہ تعلیم جس میں مجاز اور با اختیار پیدا ہوئے. مجاز نے آنے والے کو عمومی بھلائی دی ہے، عمومی بھلا دیا ہے، اور یہ عمومی بھلا ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. اور عمومی بھلے میں خصوصی بھلا دینے کی بھی اسے اجازت ہوتی ہے. خصوصی بھلا وہ کس کو دیتا ہے؟ جو اس کا اپنا قریبی ہوتا ہے، جس کو وہ علم دینے کے قابل ہوتا ہے، اپنا دینے کے قابل ہوتا ہے، اسے وہ خصوصی بھلے بھی دینے کے قابل ہوتا ہے. طالب علم کو وہ تعلیم دیتا ہے اور اپنے ساتھی رفیق کو آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنے تجربات کا علم دیتے ہیں. اسی طرح آپس میں بیٹھ کر جانشین ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم دیتے ہیں. بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الملائکہ، امام الانبیاء، امام الرسول ہیں. جب ان میں بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ کا علم دیتے ہیں.
ہمیں اور آپ کو علم کی تعلیم دیتے ہیں، اور جب تک سب ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اسے سائنسی کا پتہ ہوتا ہے، سائنسی کے علم کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ پر نکالتا ہے، سائنس اس کے پر کاٹتے چلے جاتے ہیں، پنگوڑے تک، پنگوڑے سے لے کر قبر تک سائنسی کا ایک ہی کام ہے، اللہ پروردگار کا ایک ہی کام ہے کہ گھر والے کو گھر والا کر دیں۔ گھر والا جب اڑے بھی تو شہباز لامکانی اپنے اللہ اپنے سائنسی کی طرف اڑ کر جائے، اور جب واپس لوٹے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب واپس لوٹے تو جس کا ہے اس کے گھر کی اس کی طرف واپس چلا جائے، اس گھر میں واپس آ جائے جو اس کا گھر بنایا گیا ہے۔ مزہ تو تب ہے، اللہ والا تو کوئی تب ہے جب پنگوڑے سے لے کر وہ حکمی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ حکمی تعلیم کے بغیر کوئی ولی اللہ ہی نہیں ہو سکتا، ولی کامل ہونا تو دور کی بات ہے، ریاست کا باشندہ نہیں ہو سکتا، اور ریاست کا باشندہ ہونے کے بعد جانشین ہونا، مجاز با اختیار ہونا، یہ تو دور کی بات ہے۔ پہلے تو ہو تو لے، اس کے بعد دودھ پیتا بچہ بنے گا، اور پہلے ہو تو لے، ابھی تو ہوا ہی نہیں ہے۔ پہلے اگر ہو گیا ہے تو یہ پہلے کیسے ہوا ہے؟ ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ تیری بولی تو نہیں ہوا، تیری بولی ماں بول رہی ہے کہ ماں کو پتہ ہو گیا ہے کہ تو اس کے پیٹ میں آ گیا ہے، تو نہیں ہوا۔ تو ہو جاتا تو خود بولنے کے قابل ہوتا، تو ہوا نہیں ہے، ماں کو ہو گیا ہے، اب ماں تیری بولی بول کر اپنی بولی اپنی زبان سے بتا رہی ہے تو نہیں ہوا۔ یہ جو نہ ہونے والا ہوتا ہے جب یہ پر نکالتا ہے تو اس کی بولی سائنسی بتا سکتے ہیں، یہ نہیں بتانے کے قابل ہوتا کہ سائنسی کو یہ ہو گیا ہوتا ہے، سائنسی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے سائنسی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ ریاست کا باشندہ وہ ہے جس نے سنت کی تعلیم حاصل کی ہے، فتابیونی کے اندر داخل ہوا ہے۔ سنت کی تعلیم میں ایک آئین ہے اور ایک آئین کی حقیقت ہے۔ سنت کی تعلیم میں ایک ریاست ہے اور ایک ریاست کی حقیقت ہے۔ پہلے یہ جان لو، آئین کی حقیقت اللہ پاک ہے، اور سنت کی حقیقت معلم مزکی اللہ کا بندہ ہے۔ اور جب تک حقیقت نہ ہو ریاست نہیں ہوتی، جب تک حقیقت نہ ہو آئین نہیں ہوتا۔ حقیقی کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکمی تعلیم میں داخل ہونے والا ہے جو حلال کو حرام جانتا ہے اور حرام کو حلال جانتا ہے، اور جسے یہ پتہ نہیں ہوتا وہ صرف حرام جانتا ہے اور حلال جانتا ہے، اس کی مت ماری ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ حرام جائز کیسے ہوتا ہے اور حلال جو ہے اس کی اجازت کیسے ہوتی ہے۔ اس کی اجازت جو ہے رخصت پر ہے، اگر کوئی رخصت نہیں لیتا اسے مجاز اجازت دینے والا اجازت نہیں دیتا، عمومی بھلے کے اندر رہتا ہے۔ عمومی بھلے سے نکلنے کی اجازت مجاز دیتا ہے، اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہوتا کہ اس کی ریٹ قائم نہیں کی جاتی۔ ریٹ اگر قائم کی جاتی ہے تو مجاز کی قائم کی جاتی ہے۔ مجاز ظالم بھی ہوتا ہے تو اس کی فرض جو اس نے کسی کو دی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ ظالم بھی ہوتا ہے تو اس کی ریٹ قائم کی جاتی ہے۔ رعایا پر ظلم بھی کرتا ہے تو اس کی ریٹ قائم کی جاتی ہے، اور اس کا بڑا باس جو ہوتا ہے عامر جسے کہا جاتا ہے، آئین کو توڑتا ہے، قانون کو توڑتا ہے۔ عامر کا اپنا قانون ہوتا ہے، عامر کا اپنا آئین ہوتا ہے، اس کی ریٹ بھی قائم کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی ریٹ قائم کی جاتی ہے کہ اگر وہ آئین توڑتا ہے، قانون توڑتا ہے، ظلم ڈالتا ہے، تو عمومی بھلا اس پر فرض جو کیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی میں وہ کمیاں کرتا ہے، ہمارا گھر اجاڑتا ہے، ہمارے گھر کو توڑتا ہے، ہمارے گھر کو پھوڑتا ہے، ہم پر ظلم ڈالتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے
کہ وہ ظالم ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے. اگر ہم بھی آئین کو توڑیں گے، ہم بھی قانون کو توڑیں گے، ہم بھی فطرت کو توڑیں گے، تو ہم اپنا خود جب گھر گرائیں گے، ہم خود جب اپنا گھر توڑیں گے، ہم خود اپنے آپ کو مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے. تو بھائی اس نے بھی آئین توڑا ہے، اس نے بھی ظلم کیا ہے، اس نے بھی قانون توڑا ہے، وہ بھی ظالم ٹھہرا ہے. اور اگر ہم بھی آئین توڑیں گے، ہم بھی ظلم کریں گے، ہم بھی سنت میں باشندے نہیں رہیں گے، ہم بھی اپنے آپ کو ہلاک تباہ برباد کر دیں گے، تو ہم بھی تو ظالم ہو جائیں گے. وہ ایک تو ظالم ہوا ہی ہوا ہے، وہ ہم پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور ہم بھی ظالم ہو گئے. ہم کس پر ظلم ڈھا رہے ہیں؟ ظالم تو ہمارے پر ظلم کرنے والا ہے نا، تو ظلم ڈھا رہا ہے. اگر ہم اتنے پھنے کا ہوتے تو اپنے ظلم کا انتقام دے دیتے، ہم اس ظالم کے بقیے ادھیڑ دیتے. ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، ایک بچے ہم خود تھے، ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بھی تباہ برباد کر دیا. وہ ظالم ہے جی، اسے نہیں ہونا چاہیے، اسے تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو ظالم کے ظلم کو کیا کرنا چاہیے بتائیے نا. اس کی تعلیم بس کرنی چاہیے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے، چاہے تو اچھا کام کرے، چاہے تو برا کام کرے. یہ کس نے اختیار دیا؟ میں نے اختیار دیا یا آپ نے اختیار دیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ کہتا ہے اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، اسے ویسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کرتا ہے تو ہم تو یہ بتانے لگے ہیں، اگر وہ کرتا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اور اگر کسی نے اس کے ظلم میں کسی کا بھلا دیکھا ہے کہ وہ عمومی بھلا کرتا ہے، وہ جو ریٹ اس کی قائم حکومت نے کی ہے وہ اسے مل جاتی ہے، تو بھائی اس نے تو ظلم کیا ہے، لیکن اس نے جو فرض کسی کی دینی بنتی ہے، جو پیسے کسی کے دینے بنتے ہیں، جو کوئی بھلائی کسی کی بنتی ہے، جو انصاف کسی کا بنتا ہے، جو کوئی عمومی مزدوری روزگار کسی کو ملتا ہے، یہ سارا کچھ جو ظالم نے کیا ہے، اور یہ تو ظالم نے اپنے ظلم میں، اپنی ضرورت میں، اپنے ظلم کو پورا کر کے، اپنی ضرورت کو پورا کر کے، اور جاؤ کسی کا بھلا کر دیا ہے. وہ بھلا جو اس کا ہو گیا ہے، وہ تو اب بھلا ہی کہیں گے نا. اس کے بھلے کو تو بھلا ہی کہیں گے نا. اس کو جو ایک روٹی مل گئی ہے اور یہ تو اس کا بھلا ہے، اب اس کو بھی تو حرام کا نہ بنائیں. یہ بھی حرام کا ہو گیا ہے. اس نے روٹی ظالم کے ہاتھ سے کیوں لینی ہے؟ مثالیں بڑی اونچی اونچی لوگ دیتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہوا کہ کسی کی بکری چوری ہو گئی ہے، تو آپ نے جتنی بکری کی عمر ہے نا اتنا وقت گوشت کھانا بند کر دیا. سننے والے بھی ہمارے جیسے، سنانے والے بھی ہمارے جیسے. فقہ امام اعظم ہے، سارا فقہ دنیا کا جو بڑا فقہ ہے نا وہ آپ نے فقہ بتایا. آپ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہے، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا. او بھائی ظالم جو کسی کا بھلا کرتا ہے وہ بھلا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے بھلا بنایا ہوتا ہے. ظالم کے بھلا کرنے سے وہ بھلا بدل نہیں جاتا، وہ بھلا ہی رہتا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے یا اس نے اپنی جان پر بھلا کیا ہے. یہ مسئلے نہیں نا جو جانتا، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حلال جو ہے وہ اس کی اجازت رخصت کیسے ہے. اس لیے یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب کوئی حلال کام کرنے لگو نا، حلال کام کرنے لگو تو اس کی تعلیم حاصل کر لیا کرو، کیونکہ حلال کام سے منع نہیں کیا گیا، حرام کام کی تعلیم نہیں دی گئی، حرام کام سے منع کیا گیا ہے. خصوصی طور پر جب کوئی حلال کام کرنے لگو اس کی اجازت لے لیا کرو. یہ جو بتاتے ہیں نا کہ جی وظیفہ اجازت سے کرنا چاہیے، یہ وظیفے کی اجازت سے کرنے چاہیے، اور یہ تو سارے کے سارے
اللہ پروردگار نے حکم میں ہمیں بتایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ نفلی عبادت اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، اب اور بھی کوئی نفلی عبادت کی اجازت دینے آئے گا؟ لیکن کیا کریں، ہم نے اور آپ نے یہ سارا سنا ہے نا، وہ اجازت دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حلال جب کرنے لگو اس کی اجازت لے لیا کرو۔ بیوی ہے، جب ماں باپ کے گھر جانا ہے یہ حلال ہے، اس وقت مجاز جو ہے نا، با اختیار جو ہے شوہر، اس کی اجازت لے لیا کرو۔ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے جاؤ گے نا تو یہ حلال عمل کرنے سے پہلے اگر تعلیم میں اجازت نہیں لی ہوگی یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال کافی ہے۔ ہم یہ اجازت نہیں جانتے، جو مجاز با اختیار ہے اس سے اجازت نہیں لیتے۔ عورت آگے سائیں جی سے اجازت لے گی، شوہر آ کر سائیں جی سے اجازت لے گا، اسے ماں باپ سے اجازت لینی چاہیے۔ ہر ایک کا جو کل رائن و کل کو مسئول، ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا رعیتی، اپنی اپنی رعایا کے بابت۔ جو مجاز بنایا گیا اس سے اجازت ہے، اس کی ریٹ قائم کی گئی ہے۔ وہ ظالم بھی ہے تو اس کی ریٹ قائم کی گئی ہے، شوہر اگر ظالم بھی ہے تو اس کی ریٹ قائم کی گئی ہے، ماں باپ اگر ظالم بھی ہے تو اس کی ریٹ قائم کی گئی ہے، آمر اگر مطلق ہے اس کی ریٹ قائم کی گئی ہے کہ وہ آئین قانون توڑتا ہے۔ اگر ہم بھی توڑیں گے تو اب کیا ہمارا بنے گا؟ وہ تو ہمارے گھر توڑتا ہے۔ ہم جب آئین توڑیں گے، قانون توڑیں گے، تو ہم جب حرام کریں گے تو اپنی جان پر ظلم ڈائیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ خودکشی حرام ہے۔ ہم بھی اگر آئین توڑیں گے، قانون توڑیں گے، ریاست سے بغاوت کریں گے، آئین سے بغاوت کریں گے تو یہ تو حرام ہے۔ حرام کرنے سے پہلے، حرام کرنے سے پہلے، حرام کھانے سے پہلے حکمی تعلیم حاصل کر لو۔ حرام میں جائز شرعی عذر ہونا چاہیے۔ یہ شرعی عذر، اگر جسمانی کوئی مرض ہے، جسمانی کوئی تکلیف ہے تو یہ شرعی عذر میں حکیم، نیک ڈاکٹر، اس کی گواہی بھی، کنفرمیشن بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد عالم دین، نیک، متقی، پرہیزگار، مفتی سے پوچھا جائے گا۔ یہ جہاں بھی ملے، جہاں بھی یہ ملے، اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ آسانی ہے یہ، کیونکہ حکمی تعلیم میں جو عبادت کا علم ہے، جو عارضی عبادت کا وقت ہے، اس میں یہ آسانی ہے کہ جو چیز فرض ہو جائے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ جو اب عمل حلال اور حرام کا کرنے لگے ہیں اس کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جسمانی مرض میں اگر روزہ چھوڑنا ہے، کوئی فرض چھوڑنا ہے، تو ڈاکٹر حکیم سے بھی مشورہ ضروری ہے، کیونکہ وہ مفتی، عالم، متقی کو بتانا پڑے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے، حکیم صاحب نے مجھے اجازت دی ہے۔ اب متقی، مفتی حکمی تعلیم میں ہمارا شرعی عذر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے مطابق اس کی ریٹ قائم کی جائے گی۔ اسی طرح حلال میں کوئی ظالم ہے، کوئی منصف ہے، یہ بعد کی بات ہے، یہ علیحدہ چیپٹر ہے، یہ ساری باتیں علیحدہ ہیں۔ کوئی شاگرد اپنے استاد سے تعلیمی سوال کرتا ہے، استاد جو جواب دیتا ہے وہ شاگرد کو جواب دیا ہوتا ہے۔ اس شاگرد کو جو بات کا پتہ نہیں ہوتا اس کو بتایا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا جواب نہیں ہوتا، ہر ایک کا جواب ایک ہی ہے۔ وہ حرام کو حرام جانتا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے۔
اس نے جواب جو سنا استاد کا وہ شاگرد کے لیے ہے، وہ حلال کی تعریف میں اجازت دے رہا ہے، حرام کی تعریف میں علم میں، یعنی علم میں شرعی عذر بتا رہا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ سوال کرنے والے کے لیے۔ یہ انفرادی بات ہے، یہ عمومی بھلا بتایا ہی نہیں ہے۔ عمومی بھلے میں ایک ہی بھلا ہوگا، ایک ہی بھلا ہوگا، اس کی جان بچے گی اور اس کی جان میں جان اور مال کا تحفظ ہوگا، یہ بھلا ہوگا، یہ بھلا عمومی بھلا ہے۔ اور جب کوئی آمر ہو، ظالم ہو، منصف ہو، یہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ عمومی بھلا ہر ایک کا کرے۔ جتنا وہ کرتا ہے اتنا اسے ثواب ملتا ہے، جزا ملتی ہے، اور جتنا وہ چھوڑتا ہے اتنی اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ جزا اور سزا کا نظام ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو اسے مجاز بناتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو اسے جانشین کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو اس کا مالک حقیقی ہوتا ہے۔ اس مالک حقیقی کے زیر سایہ یہ سارا نظام چلایا گیا ہے۔ اور جب تک کوئی حلال کی تعلیم حکمی تعلیم میں داخل نہیں ہوتا، وہ حلال لا کرتا ہے، اسے کیا پتہ یہ حلال عمومی بھلا ہے، یہ حکم میں بتایا گیا ہے، یہ بھلا دیا حکمی تعلیم میں دیا گیا ہے۔ اگر کوئی حکمی تعلیم حاصل نہیں کرتا وہ تو نابالغ ہے، بالغ ہو کر بھی وہ تو غیر شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ ہو کر بھی اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور شادی تو اس کی ہوئی ہے جو اپنے شوہر کے گھر میں گئی ہے، اور جب شوہر کے گھر میں جاتی ہے اور تب حلال کا عمومی بھلا فارغ ہو جاتا ہے، اب خصوصی بھلا جو ہے اسے شوہر دے سکتا ہے، وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یہ اس کا کام ہے۔ اسے کیا پتا خصوصی بھلا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ہی بات جانتا ہے کہ اسے چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اتنا کرنا چاہیے کہ جو چاہیے ہے وہ چاہیے کرنا شروع کر دے، اس کی تعلیم کرو، اس قابل تو اسے بناؤ نا۔ قابل ہے نہیں وہ، ابھی ہے وہ پیٹ کے اندر، ماں اس کی بولی اپنی زبان سے بول رہی ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے، اسے ایسے ہونا چاہیے، اسے ویسے ہونا چاہیے۔ ابھی تو ویسے نہیں ہوا جیسے تجھے ہونا چاہیے، تجھے اپنا علم نہیں ہے ابھی تک، سائیں کا علم کیسے ہو جائے گا؟ اور بندہ مرتا مر جاتا ہے، من عرف نفسہ فقط عرف اللہ، اور اللہ کی تو پہچان اس وقت ہوتی ہے اور جب وہ اپنے نفس کی پہچان کرتا ہے، اور یہ تو نفس کی پہچان ہوئی ہے، تیری پہچان کیا ہے؟ اور تیری پہچان کوئی نہیں جانتا تیرے مالک اللہ کے علاوہ، اپنی پہچان تو ابھی تک تیری ہوئی ہی نہیں ہے۔ نفس کی پہچان میں تو چلو اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ کو تو جان گیا، اللہ کا علم بھی جان گیا۔ اللہ کا علم جو جانتا ہے وہ اپنے آپ کو جاننا شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ پر میرے کٹنے شروع ہو گئے۔ اور جب تک کسی کے پر نہیں کٹتے اس کا حرام حلال کیسے ہو گیا؟ اور جب تک کسی کے پر نہیں کٹتے اس کا حلال اس کے لیے اجازت یافتہ کیسے ہو گیا؟ آئیے اس بات کو سمجھیں کہ مجاز با اختیار کو دو بھلے دیے گئے ہیں جن کو رٹ قائم کرتا ہے، تو حکومت جو ہے اس کی رٹ کو مانتی ہے، مانا پہلے ہوتا ہے اور قائم وہ بعد میں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ، اس کی ریٹ کو اللہ پروردگار نے مانا پہلے ہوتا ہے اور ریٹ جو ہے وہ بعد میں قائم کرتا ہے۔ ایک آئین ہے جس کی حقیقت قرآن، جس کی حقیقت اللہ پروردگار خود ہے، اور آئین ہمارا قرآن مجید ہے۔ ایک سنت ہے اور سنت کی حقیقت اللہ کا بندہ ہے۔ سنت میں جو معاشرہ قائم ہوتا ہے یہ اسلامی ریاست ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست کے دو اہلکار ہیں، ایک اسلامی ریاست کا اہلکار حکومت ہے اور ایک حکومت کا اہلکار جو ہے وہ قانون ہے۔ یہ ہیں جو اللہ کے نظام پر ظاہری قائم کیے گئے ہیں۔ یہ معاشرہ جو ہوتا ہے یہ ترقی یافتہ معاشرہ ہوتا ہے، یہ ترقی کرنے کے قابل ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ والا ترک گیا ہوتا ہے،
اس کو ہر ایک نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ باسی ہو گیا ہوتا ہے، وہ پلید معاشرہ ہوتا ہے، اس میں آزادیاں سلب کی جاتی ہیں، اس پر ظلم ایک دوسرے پر ڈھایا جاتا ہے، اور جس میں کوئی ابھی سانس ہوتی ہے ایک تو ظلم اس پر ڈھاتا ہے، دوسرا اس کے ظلم سے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے۔ بس وہ نہیں آئین توڑتا، وہ نہیں قانون توڑتا، وہ ظلم کو روا نہیں جانتا، وہ کیا کرتا، حکمی تعلیم میں اس کا بھی بھلا کرتا ہے اور اپنا بھی بھلا کرتا ہے۔ فرمایا ظالم کو بھی روکو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ فرمایا حضور وہ کیسے دونوں کی مدد ہے؟ فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہ حکمی تعلیم کا دینا ہے، یہ سنت کا بول بالا کرنا ہے۔ میدان نہ چھوڑے بندہ، میدان چھوڑ دیتا ہے تو بندہ جو ہے مرتد ہو جاتا ہے، غازی بننے کے قابل نہیں رہتا، اپنی جان پر اس نے خود ظلم ڈھایا ہوتا ہے۔ کبھی میدان نہ چھوڑو، جان جاتی ہے تو جان آفرین کے حوالے ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوا۔ ظالم کو حکمی تعلیم دیتے رہو، اسے اس کے ظلم سے منع کرتے رہو تعلیم میں۔ ویسے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے کہو گے وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جائے گا، تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے کہ وہ ظالم ہے، ظلم کرنے پر آیا ہوا ہے، آئین اس نے توڑ دیا ہے، قانون اس نے ختم کر دیا ہے، آئین بھی اس کا اپنا ہے، قانون بھی اس کا اپنا ہے، جو وہ کہتا ہے اسی کو منواتا ہے۔ حکمی تعلیم کرو، ظالم کی حکمی تعلیم کرو، اور مظلوم کے ساتھ حکمی تعلیم میں اس کے مددگار معاون بن جاؤ، یہ ہے وہ بات۔ ادھر ہم دونوں کو تسلیاں دے رہے ہیں، ظالم ایک دن یار چلا ہی جائے گا، نہ تسلیاں نہ دو، جدھر بیٹھے ادھر حکمی تعلیم کرو، جدھر بیٹھے ادھر حکمی تعلیم کرو، اس تک خود ہی پہنچ جائے گی بات۔ اور جدھر بیٹھے ادھر حکمی تعلیم نہیں کر رہے، گھر کے گھر اجڑے پڑے ہیں، گلی کی گلیاں سنسان ہو گئی ہیں، اور شہر کے شہر برباد ہو گئے ہیں، اور ملک میں ظلم عام ہو گیا ہے، اور جدھر بیٹھے ادھر تو کچھ کر نہیں رہے کہ مجھے موقع مل جائے تو پیسے اللہ زیادہ دے دے، میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ وہ 4 آنے جو دیے ہیں اس میں ایک دمڑی تو دینے کے قابل نہیں ہے، اور جب لاکھوں تو مل جائیں گی، اتنا بڑا لالچ تیرے پاس آ جائے گا، وہ اس میں سے تو کیسے دے گا؟ وہ تو 99 کا چکر ہی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قسم خدا کی جو سخی ہوتا ہے نا، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ایک آنا نہ بھی ہو تب بھی وہ سخی ہوتا ہے، ایک آنا آ جائے تب بھی سخی ہوتا ہے۔ اگر میرے ساتھ یہ ہو جائے تو میں وہ کر دوں گا، پکی بات ہے۔ یہ جو کہنے والا یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، اسے پہلے گارنٹی کارڈ لکھ کے دے دو کہ تو نہیں کر سکتا، اور جس نے کر کے دکھانا ہوتا ہے نا، وہ جس حالت میں ہوتا ہے وہی اس کی حالت ہوتی ہے۔ نبی رسولوں پر حالت کبھی طاری نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے، ان پر حالت کبھی طاری نہیں ہوتی۔ نبی پر حالت طاری ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے بلا دیا۔ فطری بھول چوک وغیرہ جب ان سے ہو جاتی، یہ بھی اللہ کرواتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا، تو آپ نے کیا سوال کیا تھا کہ یہ توریت کتاب پہلے ہے یا میرا دانہ گندم وغیرہ کھانا پہلے؟ کہا نہیں، توریت اللہ کا علم پہلے ہے۔ فرمایا پھر اس میں کیا لکھا تھا؟ ان کی بھول چوک بھی جو ہے نا نبی رسولوں کی، یہ بھی الہی ہوتی ہے کہ اللہ پروردگار نے اپنے بندے سے اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے۔ دین کی تعلیم، حکمی تعلیم میں 2 چیزیں ہیں، دین کی تعلیم میں 2 چیزیں، 2 علم ہیں۔ ایک حلال حرام، حلال کی اجازت کیسے ہے اور حرام جائز کیسے ہوتا ہے، یہ بنیاد ہے، یہ مسلمہ اصول ہے ہمارا۔ اور جب تک ان 2 چیزوں کو نہیں کوئی جانتا، اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک ہی بولنے کے قابل ہے، ایک شاگرد بولنے کے قابل ہے کہ تعلیم جو سمجھ میں نہ آئے اس کا سوال کریں،
اور ایک معلم بولنے کے قابل ہے جو تعلیم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ عشق جنا دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے ہو، اپنی زندگی کو گالتے نہیں، اپنی زندگی کو خراب نہیں کرتے، ابدی زندگی کے اندر سوراخ نہیں لگاتے، ابدی زندگی کی حفاظت جب اللہ نبی رسول بنائیں تو فوراً حاضر ہو کر حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے در پہ نہیں ہوتے، ابدی زندگی کے سامان میں حامل شامل کامل رہتے ہیں۔ یہ دو بولنے کے قابل ہیں۔ عشق جنا دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے ہو، لوں لوں دے وچ لکھ زبانہ پھردے گونگے باتے ہو۔ بڑے اسے بھلے چاہیے، ایک بھلے کے بعد اسے دوسرا بھلا چاہیے، دوسرے کے بعد تیسرا بھلا چاہیے۔ قسم خدا کی اس کے اتنے بھلے اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، آگے سے آگے مزید سے مزید اضافے سے اضافہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس ایک ہی طریقہ ہے، دو کو بولنے کے قابل کیا گیا ہے کہ انہیں کامل کرنا ہوتا ہے۔ ایک کا وصال حقیقت رحمت محبت میں مائیت باللہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک کا وصال اپنے استاد کے علم کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو استاد کو جانتا ہے استاد کے علم کو نہیں جانتا، جو اللہ کو جانتا ہے اللہ کے علم کو نہیں جانتا، اسے کیا پتہ توحید کی حقیقت کیا ہے، اسے کیا پتہ رسالت کی حقیقت کیا ہے، اسے کیا پتہ تیری حقیقت کیا ہے۔ یہ اپنی حقیقت کو جانتا نہیں، یہ اپنے نفس کو بڑا جان گیا ہے۔ نفس تو پلیت کو جانا ہے اس نے، پاک نفس تو اس کے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ پاک نفس تو تب آتا ہے جب اللہ کے بندے کا علم اسے عطا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اسے آگاہی دیتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت کا جز ہے، ایک کلمہ ہے، ایک کلمے کی حقیقت ہے، اور کلمے کی حقیقت میں باقی حقیقت کے جزیات ہیں۔ ان اصولوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ حکمی تعلیم وہ سال سال جا کر لوگ 10 سال جا کر لوگ حاصل کرتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ انہوں نے آگے مفتی مولوی بن کے اپنی اپنی جگہوں میں جانا ہوتا ہے، اپنے محلوں گھروں شہروں میں جانا ہوتا ہے، وہاں لوگوں نے ان کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ وہ فرض کفایہ اگر نہ رہ جائے اور پھر تو یہ قیامت برپا ہو جائے۔ یہ فرض کفایہ جو ہے وہ اسے حاصل کرنے والے علماء کے پاس جانا بھی تیرے لیے مشکل ہو گیا۔ اور جب بھی کوئی حلال پر عمل کرنے لگے اسے حلال کی اجازت لینی چاہیے، اسے حلال کی اجازت لینی چاہیے۔ ہر حلال جس کی اجازت لینی ہے اس کا پتہ ہو گیا، اب اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں جب نیا کوئی حلال آ جائے۔ اور جب حرام حلال چھوڑ کر کرنے کی ضرورت پیش آئے، حلال چھوڑ کر حرام کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، تب حرام میں شرعی عذر کی تعلیم لے لینی چاہیے۔ یہ دو باتیں یاد رکھنا، یہ مسلمہ اصول اور اس مسلمہ اصول کی حقیقت کا جز ہیں۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو دوسری باتوں میں پڑ جاؤ گے کہ اسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ جانتا ہے اسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ کام ہی نہیں، ہمارا ایک ہی کام ہے، کیا؟ حکمی تعلیم اپنی بھی کرنا اور جدھر بیٹھے ہیں یار دوست ان کی بھی کرنا۔ فتح بھی انہی کا یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر دیکھتے ہو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ ذکر ورفعنا اللہ کا ذکر نہیں ہے تو پاگل ہو گیا۔ جس نے تجھے یہ سارے ذکر بتائے اس نے یہ ذکر بتایا ہے کہ یہ ذکر ہم سب مل کر بلند کر رہے ہیں۔ استاد بھی بلند کر رہا ہے اور شاگرد بھی اسے ہی بلند کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ والا یہ کام ہے، اس میں جلدی کبھی نہ کرنا۔ استاد کے ساتھ بات کیا کرو، شاگرد آپس میں اگر بات کریں جو استاد نے تعلیم دی ہے وہ سبق ہوتا ہے، اس کو پکا کرنے کی بات کریں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ یہ شاگرد ہوتا ہے جو شاگرد کا کام کرتا ہے۔ جو استاد نے سبق دیا اسے اکٹھے شاگرد بیٹھ جایا کرتے تھے ہم، اور پھر وہاں ہم سبق یاد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتا دوسرا پہلے کو سناتا۔ استاد کے ساتھ بحث نہیں کیا کرتے تھے، استاد کو تعلیم نہیں دیا کرتے، استاد کو نہیں بتایا کرتے تھے استاد جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ نہ، استاد ہے جو اپنے شاگرد کی تعلیم کر کے اسے شاگرد بناتا ہے۔ شاگرد بناتا ہے، دو طرح سے وہ شاگرد بناتا ہے۔ ایک
اسے سبق لینے کے لیے تیار کرتا ہے، اور دوسرا سبق کو جب وہ شاگرد لے لیتا ہے اسے وہ یاد کروا کے اس کا اسے علم بنا دیتا ہے۔ شاگرد کو اس نے شاگرد بنا کر کیا بنا دیا؟ معلم بنا دیا، استاد بنا دیا۔ وہ استاد شاگرد کو بتاتا ہے کہ شاگرد بیٹھ کر آپس میں کیا کریں گے، شاگرد استاد کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرے گا۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ استاد اکٹھے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، یہ امی ابے اکٹھے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، یہ اولادیں اکٹھی بیٹھ کر کیا کرتی ہیں، ہر ایک کا اپنا ذکر ہے۔ اور جب ذکر کی اجازت لینی ہو تو اجازت دینے والا مجاز جو ہوتا ہے با اختیار ہوتا ہے، وہ جس کی اجازت دیتا ہے وہ اجازت ہوتی ہے، اس کی رٹ قائم ہوتی ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو رٹ قائم نہیں ہوتی، بے شک وہ انصاف میں اجازت نہ دے، بے شک وہ ظلم میں اجازت نہ دے، یہ اس کا بڑا اس سے پوچھے گا، لیکن رٹ قائم نہیں ہوتی۔ فرد پٹواری ہی دے گا، ضمانت عدالت ہی دے گی، قانون اسی کا چلے گا، اور جس کی آمریت ہے سارا کچھ اسی کا ہے۔ کیوں؟ رٹ اس نے قائم کی، یہ ظلم میں قائم کی ہوئی، یہ انصاف میں قائم کی ہوئی، یہ وہ جانتا ہے۔ ساری باتیں سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں، کوئی بات ہوا میں نہیں اڑائی جاتی، ہوا میں پتنگڑے اڑائے جاتے ہیں، روڑا بروڑا ہوا کے اندر ہوتا ہے، حقیقت ہوا میں نہیں ہوتی۔ ہوا عمومی بلا ہے، لیکن خصوصی بلا کب دیا جاتا ہے؟ جب کوئی سانس لینے کے قابل نہیں ہوتا، آکسیجن ڈالی جاتی ہے۔ عمومی بھلا خون ہے، اور جب کسی کا خون ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر عمومی بھلا خون جو ہے خاص ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ خاص اجازت بھی ہے، عمومی اجازت بھی ہے، اور جب کوئی عمومی اجازت میں کسی کا بھلا کرتا ہے یہ اس کا فرض ہوتا ہے، اور جب خصوصی اجازت میں کسی کا بھلا ہوتا ہے تو یہ جس کا اس نے بھلا کیا ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے۔ اگر مجاز با اختیار کو اس کے حق میں حکم دیا گیا ہے تو نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا، اسے باز پرس ہوتی ہے۔ اور اگر بڑے نے اسے خصوصی بھلے کے لیے حق نہیں دیا، عمومی اجازت دی ہے، تو وہ اگر کرتا ہے تو اس کا بڑا اس سے پوچھتا ہے۔ اب اللہ پروردگار نے عمومی بھلے میں ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلے کا حکم دیا ہے، خصوصی بھلے میں ہر ایک کے ساتھ تو ہم صدقہ خیرات وغیرہ کر سکتے، ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہاں ہمیں خصوصی حق ادا کرنے کا جو ہے وہ مجاز بنایا گیا، با اختیار بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ساری باتوں میں بڑی باتیں ہیں، بات کرنے کی اسے ضرورت ہے جو یا استاد ہے اور یا استاد کی تعلیم اسے سمجھ میں نہیں کوئی لگی، وہ سوال پوچھنے کی اسے اجازت ہے، بات کرنے کی اجازت ہے، دوسرا بات کیوں کرتا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کیونکہ مسلمان کی بھلائی یہ ایک ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو بھلا نہیں کرتی۔ ایک چیز نقصان کرنے پر آئی ہوئی ہے، بھلا نہیں کرنے، نقصان کرنے پر آئی ہوئی ہے، اور تو نقصان کرنے پر جو چیز اس کو گلے ملا رہا ہے، بغل گیر اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کان پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمان مومن کہ میں کیا کرنے لگا، یہ تعلیم اس کی ہوئی ہوتی، اس کے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ اسے کیا پتا کہ کبوتر کے پر جو ہیں یہ اڑے گا تو گھر واپس ہی نہیں آئے گا، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ ساری باتیں سمجھا کرو، اور کب تک سمجھو گے؟ حکمی تعلیم میں دو چیزیں ہیں، ایک عبادت کا علم ہے، حکمی تعلیم میں ایک عبادت کا علم ہے، اور حکمی تعلیم میں دو چیزیں دوسری ہیں، وہ معلم اور مزکی ہے، اللہ کا بندہ ہے جو حکمی تعلیم دیتا ہے۔ مشاہداتی علم وہ ہے، مشاہداتی علم وہ ہے، مشاہداتی علم میں حکمی تعلیم کا علم حکمی علم نہیں ہے، وہ تعلیم کے اندر رکھا گیا ہے، جو معلم مزکی دے رہا ہوتا ہے اس تعلیم میں کیا ہے؟ پنگوڑے سے لے کر قبر تک کا علم ہے، عبادت کا علم ہے، اس میں مشاہداتی علم نہیں ہے۔ مشاہداتی علم دینے والا معلم مزکی جو ہوتا ہے، ہر ایک نہیں، مشاہدے کا علم دینے والا مزکی معلم جو ہوتا ہے اس کے مشاہدے میں اللہ سبحانہ و تعالی تجلی کے مشاہدے سے اپنا مشاہدہ دیتا ہے۔ مشاہدے کے علم میں حکمی علم نہیں ہوتا، مشاہداتی علم حقیقی علم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال کا علم ہوتا ہے۔
یہ ساری باتیں جاننے کے بعد ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سائیں جی کے پاس جانے سے کیا ہو جاتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے، حکمی تعلیم سے وہ گزار کر مشاہداتی علم میں داخل کرتا ہے، حکمی علم سے گزار کر. اسی لیے یہ درس نظامیہ کرو، ماہر تعلیم اسلامی جو ہے اسے حاصل کرو. حکمی تعلیم کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا. وہ تو حلال حرام میں پڑا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ حلال جو ہے اس کی اجازت کب ہے اور حرام جائز کب ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. حلال حرام مطلق میں پڑا ہوتا ہے، اسے حکمی تعلیم کا بتایا جاتا ہے. وہ حکمی تعلیم اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، یہ فرض عین ہے. ایسے نہیں سائیں جی کے پاس جو بھی استعداد والا آتا ہے، جس میں صلاحیت ہوتی ہے، دیکھ لینا آپ غور کر کے سائیں جی سے کہیں گے یار آپ درس نظامیہ کر لو. یہ فرض کفایہ ہے نا کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہونے چاہیے اور جن کی طرف مخلوق رجوع کرے اور وہ ان کو حکمی تعلیم دینے کے قابل ہوں. اور زیادہ سے زیادہ جتنے ہو جائیں اتنا ہی یار آسانی ہے، بھلا ہے. ایک ایک عالم دین 7 خاندانوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. کوئی چھوٹی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. حکمی تعلیم میں داخل ہونے والا ولی ہوتا ہے، اور جب کوئی حکمی تعلیم دینے والا معلم مزکی اس کے ساتھ واصل ہو جائے، اس کے مشاہدے میں آ جائے، وہ اسے اپنے علم کی عطا کرنا شروع کر دیں، اب وہ ولی کامل ہو جاتا ہے. نہ ولی کامل کی کوئی انتہا ہے اور نہ ولی کی کوئی انتہا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ میرے دوست ہیں جنہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہے. وما توفیقی الا باللہ.